بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اسی دن سے قائم ہے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت و آداب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور جمادی اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ جسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ ناظرین اگرامی، ایک بار کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزے کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ ناظرین اگرامی، محرم الحرام کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ ناظرین اگرامی، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو، اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والے قرار دیا، اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے۔ اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے امر میں سے جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا، اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ لہٰذا جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور ارباب حل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ ہی کی جاتی ہے جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے۔ ناظرین گرامی، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالی کے مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ناظرین گرامی، شہر اللہ یعنی اللہ تعالی کا مہینہ، یہاں مہینہ کی اضافت اللہ تعالی کی جانب تعظیماً کی گئی ہے، یہ اضافت تعظیمی کہلاتی ہے۔ ملا علی قاری کا قول ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب حرمت والے مہینے مراد ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، لہٰذا اس حدیث کو محرم میں کثرت سے روزے رکھنے پر معمول کیا جائے گا، نہ کہ پورے محرم کے روزے رکھنے پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ محرم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں وحی کی گئی ہو اور آپ روزہ نہ رکھ سکے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جگہ اور زمانے اوقات سے جو چاہے اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ازبن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جگہوں اور زمانوں کی فضیلت 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک قسم تو دنیاوی ہے اور دوسری دینی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان اوقات اور جگہوں میں عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔
مثلا رمضان المبارک کے روزوں کو باقی سارے مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت تو اللہ تعالیٰ کے جود و سخا اور اپنے بندوں پر احسان کی طرف لوٹتی ہے۔